ہے فیصل باری کے اوپر کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے، پبلک تھوڑا ہے، آگے کرپشن، اس میں بجٹ تھوڑا ہے اور اس میں بھی کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے میرا بیٹا آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے، سلیبس اتنا پرانا ہے کہ وہی مسٹر چپس ہے میں جو ہمارے ہو گئے ہیں اور 80 سالوں میں گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی یہی پڑھا تھا۔ تو کیا ہمارا معیار ہے کہ آج کی ضروریات اور اس وقت کی ضروریات میں فرق نہیں ہے؟ نیڈ آف دا ٹائم چینج نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ؟ تو یہ ہم ہے نا، مطلب پالیسی میکنگ کرنی ہے، لیجسلیشن کرنی ہے، لارڈس کیمبرج میں، تو ان کو کیا بنی ہے تعلیم کے نظام کو بدلیں، سیاست یہاں پہ اویئرنیس ہو، تو جو اس کو اس پارہ قرآن مجید کو لازمی قرار دے دیا، ہر اسکول ہر پہلا پیریڈ جو ہوگا وہ تلاوت ہوگی اور وہ 100 نمبر کا بھی شاید۔ تو یہ اتنی اچھا کام ہے کہ پورے پنجاب میں تو ہوتا ہے، باقی مجھے نہیں پتا۔ پنجاب میں جب پہلا پیریڈ ہوتا ہے تو قرآن مجید تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہر کلاس میں۔ تو کچھ بندے، اور ہسٹری میں کبھی بھی کوئی انسان 100% ہیرو نہیں رہا اور کبھی بھی 100% ویلن نہیں رہا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کچھ کچھ بیٹا اس کی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، انسان ہوتا ہے نا وہ۔ تو یہ ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ میرے ان سے اختلافات ہیں، گورننس کو ڈلیور نہیں کر پائے، سروس ڈلیوری نہیں کر پائے، جو بھی ہے وہ معاملہ اور ہے، اس پہ پھر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب ہم بیٹھتے ہیں ٹیچرز، ایجوکیٹرز اور پروفیسرز اور لیکچرر لوگ، جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے، کم از کم بچے قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بیٹا پرابلم رہی۔ آگے دیکھیں آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے، آگے دیکھیں لیک آف ووکیشنل ٹریننگ ہے۔ بیٹا یہ سب جو ABCDE یہ 5 ہیں یا 6 ہیں، ان کے اوپر 5-6 باڈی پیراگراف ڈیولپ کروں گا میں۔ تو میرا یہ ہو گیا بیٹا۔ آگے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں بیٹا۔ میرے لیکچر میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جو میں نے پلان نہیں کی ہوتی، بائی دا وے آ جاتی ہیں، جن کو برجستہ کہتے ہیں۔ تو لیکچر پھر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اچھا بیٹا، وہ میں پڑھ رہا تھا نا پرابلمز ہیں، یہ بھی پرابلم میں ہے FGH ان ایڈوکیٹڈ ٹیچرز ٹریننگ۔ ٹیچر بھی تو پرانے طریقہ کار سے پڑھا رہے ہیں نا، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی ریگولر ٹریننگز ہونی چاہیے اور ورک شاپس ہونی چاہیے اور ان کو ماڈرن اکوپمنٹس پرووائڈ کرنے چاہیے اور ماڈرنٹی کو انشور کرنا چاہیے جو نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ تو یہ پرابلم ہے، وہی گھسی پٹی باتیں چلتی ہیں اسکولوں میں، یہ پرابلم ہے۔ آگے پھر ایک پرابلم ہے ایمرجنس آف ایجوکیشن ایز اے پلازیبل بزنس وینچر۔ ہاں یہ دیکھیں، جو پیسے کمانے کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، پیسہ مطلب تعلیم کے نام پہ جو آپ سے بکواس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاہد صدیقی صاحب ایجوکیشن کے اوپر بہت اچھا لکھتے ہیں۔ آپ ان کی تو پوری بک ہے ایجوکیشن کے اوپر، اور ایک نہیں کئی ہوں گی، مجھے تو ایک ملی تھی، اور ان کے آرٹیکلز اگر مل جائیں شاہد صدیقی صاحب کے تو ایجوکیشن کے اوپر پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کو ایک بزنس بنا دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، رمضان آتا ہے تو CSS کے بندے وہ اکیڈمیز والے لکھتے ہیں رمضان آفر 25% فیس آف کرنٹ افیئر پاکستان افیئر ایسے پریسی۔ عید آتی ہے نا، عید آفر 25% آف فیس اور آئے ایسے پریسی پڑھیں اور کرنٹ افیئر پاکستان افیئر پڑھیں۔ تو میں دیکھتا ہوں اور میں اس بات کے اوپر جتنا افسوس کروں کم ہے، اور یار جوتوں کے اوپر سیل ہوتی ہے، جوتوں کے اوپر سیل ہوتی ہے، تعلیم کے اوپر سیل نہیں ہوتی ہے۔ اتنا دماغ، اتنا ان کا مطلب ان کا دماغ اتنا خراب ہے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ تعلیم کے اوپر۔ ہاں 14 اگست کی خوشی میں ہم آزاد ہوئے تھے،
اور آزادی کی خوشی میں 25% آف ہے. یار لعنت ہے ایسی بات کیوں؟ اگر آزادی کی اتنی خوشی ہے تو بچوں کو فری پڑھا دو ایک دن. پاکستان کی بچے ہیں، کوئی دوسرے ملک کے تو نہیں ہے یہ. تو بکواس عجیب باتیں ہیں. معاف کیجیے گا، میں ایک جذباتی بندہ ہوں، اور جو جذباتی ہوتے ہیں وہ پھر وہ ایکسٹریم لیول پہ بات کرتے ہیں. بہرحال آگے یہ ہے تو مطلب بزنس بنا ہوا ہے ایجوکیشن کو. ٹھیک ہے، مطلب بزنس بنایا ہوا ہے. ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کی کامیابی نہیں ہے. ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کے مسئلے نہیں ہیں. ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کا گھر کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ٹیچر کو نہیں دیکھتا کہ یار اگر یہ مشکل سے مجھے 10,000 روپیہ دے رہا ہے تو پتہ نہیں اس نے کہاں سے دیا ہے، تو میں اس کو 10,000 میں سے 8,000 کا تو کام کرواؤں. تو ان کو کچھ آپ سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کے ابو غریب ہیں، آپ کے ابو مزدوری کرتے ہیں، آپ خود پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کے دے رہے ہیں. they have nothing to do with all these. ان کو ایک ہی چیز چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے. آپ کامیاب ہوں، آپ نہ ہوں، آپ فیل ہوں، آپ جائیں بھاڑ میں. ایون آپ ڈپریشن میں جائیں، انگزائٹی میں جائیں، جہاں مرضی جائیں. فیس دے دیں، بڑے اچھے رپلائی کریں گے پہلے دن، ہاں ہاں یہ کریں گے، جی جی تھینک یو ویری مچ، واہ. جیسے ہی فیس دے دیں گے ود ان ویکس آپ کو رپلائی کرنا ہی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو بیٹا یہ پاکستان، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں بتاؤں مجھے افسوس ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے پاس بھی فیس کے پیسے نہیں تھے، اور سر حمود الرحمان رانجھا صاحب جو ہائیسٹ پیڈ، جو ہائیسٹ ڈیمانڈنگ جن کی فیس ہوتی تھی 60,000 کے قریب، آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے، جن کی اور میں ان کے اوپر کوئی ٹیچر نہیں مانتا پاکستان میں، اور نہ مجھے کوئی امپریس کر پایا ہے ایسے کے اوپر. ٹھیک ہے. پاکستان میں 7ویں نمبر پہ آئے ہیں، 3 دفعہ CSS پاس کیا، 3 دفعہ جوائن مطلب کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اوبویسلی جوائن تو پھر نہیں کرنا ہوتا نا، لیکن 3 دفعہ پاس کیا. 750 کے قریب سر کہتے ہیں میرے بیچ میٹ ہیں CSPs. ٹھیک ہے. تو بیٹا میں نے ان سے جو سیکھا وہ میں نے بتایا سر میں فیس نہیں دے سکتا، تو I was jobless at that time. تو انہوں نے کہا نو نیڈ. جب انہوں نے یہ کہا نو نیڈ، تو میں ایک گاؤں میں بیٹھا، ایک ٹاپر پاکستان کا ہائی رینک بندہ ہو اور وہ کہے نو نیڈ، تو مجھے بتائیں کیا اس کا اتنا بڑا پن اور اس کا احسان نہیں ہے؟ تو یہ یہاں سے مجھے لگا ٹیچر بھی ہوتے ہیں کچھ، اور ٹیچر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کی کمزوری نظر آتی ہے، آپ کی کمیاں نظر آتی ہیں. تو سر کو میں نے بتایا، تو جب مجھے پیسے ملے اور میں نے ادھر ادھر سے مینج کر لیے 2-3 ماہ سیشن لیا، میں نے کہا سر میرے پاس پیسے ہو گئے ہیں اور مجھے آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں آپ کو سینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نو نیڈ. تو مجھے بتائیں بیٹا یہ اس طرح کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ عظیم ٹیچر ہوتے ہیں، اور ان کا ہم نام لیتے ہیں. میری ہر پوسٹ میں، میرے ہر لیکچر میں سر کا نام ہوتا ہے، اور میں ان کو اتنا وہ مہنگے ٹیچر ہیں، اتنے معیاری ٹیچر ہیں، پاکستان کی اکیڈمیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں. وہ اتنے قابل بندے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا. پاکستان کی جتنی اکیڈمیز ہیں میں سمجھتا ہوں سر کے پاؤں کے نیچے ہیں. ان کا لیول ہی ہو رہا ہے، ان کے لیول کا بندہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے ایسے پیسے میں. ٹھیک ہے. بڑے میں نے جوائن کیے ہیں، پیسے میں نے بھی بڑے ضائع کیے ہیں. آپ سے یہ کہوں گا کبھی آپ کو گنجائش ہوئی، اب آپ صاحب سر کو میسج نہ کر دینا کہ سر سنیں آپ فیس نہیں لیتے تو آپ پھر ہمیں بھی پڑھائیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کیجیے گا، آپ ان کی فیس بنائیے گا اور کبھی زندگی میں ان کا سیشن جوائن کیجیے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اچھا بیٹا، تو یہ جو اوپر ہیں میری یہ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ ایگزامینیشن اینڈ اسیسمنٹ سسٹم. یہ جو ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ سسٹم ہے ہمارا، کیا یہ اچھا ہے؟ یہ بھی تو برا ہے. اس میں بھی تو بندے کی معیار نہیں دیکھا. یہ سب انسپیکٹر میرے دوست لگے ہیں، وہ کہتے ہیں پی پی ایس سی کا ہے 100 نمبر کا MCQs ہے، رٹا مارو، جس کا رٹا اچھا ہے وہ لگ جائے گا، جس کا اچھا نہیں ہے چاہے وہ جتنا بھی اچھا بندہ ہے وہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ جب آبجیکٹیو ٹائپ پیپر آ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا یار ان کا معیار ہے؟ مینار پاکستان کی ہائٹ کتنی ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں یار، مینار پاکستان کی ہائٹ کا فیلڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے ایک سب انسپیکٹر کا مینار پاکستان کی وہ پمائش کرنے جائے پہلے وہاں پہ، پھر جا کے وہ دیکھے کہ کہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، میں اس کو ٹھیک کروں. عجیب
عجیب پاکستان ہے یار. ایک ایسے ہے, ریزن ڈز ناٹ اپلائی ٹو اینی تھنگ ان پاکستان. ریزن ڈز ناٹ اپلائی ٹو اینی تھنگ ان پاکستان. میٹرو بنا دو, موٹر وے بنا دو, سڑکیں بنا دو, اور لوگوں کو بھکاری بنا دو, انہی سڑکوں پہ مانگے. نہ تعلیم دو, نہ اسکلفل لیبر, ان کو اسکلفل کرو, اچھی بنا دو, بڑی بڑی عمارتیں بنا دو, سریا لگا دو, سیمنٹ لگا دو, فلائی اوور بنا دو, بڑی بڑی بسیں لا دو, اور ان کے اندر ان کو بھکاری بنا دو. لعنت ہے یار, معاف کیجیے گا. اچھا تو بیٹا دیکھیے آگے, سم ریمیڈیل میئرس. اب یہ اس وقت میں اممیچور بندہ تھا, میں نے لکھا سم ریمیڈیل میئرس. یہ غلط بات ہے. ہاؤ سچویشن بی امپرووڈ یا کچھ اس طرح کا, یعنی کوشچن والی اسٹیٹمنٹ لائیں بیٹا. تو میں نے یہ ریمیڈیز دی ہیں, آپ جیسے بھی دینا چاہتے ہیں دے لیں. ڈیوائزنگ یونیفارم سلیبس, ٹھیک ہے, یونیفارم سلیبس ہونا چاہیے, اگرچہ وہ آ چکا ہے, کیا نام اس کا, سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے, اس میں بھی بہت سی شارٹ کمنگز ہیں اور کنفلکٹس پائے جاتے ہیں. آگے نمبر 2, انہانس پبلک ایکسپینڈیچر. پبلک ایکسپینڈیچر یعنی بجٹ کو زیادہ کیا جائے بائی انشورنگ ٹرانسپیرنسی. ہاں کرپشن مسئلہ ہے تو کرپشن کی جو ہے اس کو انشور کیا جائے کہ کرپشن نہ ہو, ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے جب پیسے لگائے جائے. اور بیٹا کیا ہے آگے, کنسیڈرنگ دا نیڈز آف دا ٹائم سلیبس مسٹ بی ماڈرنائزڈ. یعنی سلیبس جو ہے بیٹا اس کو وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے. جو آج ضرورت ہے اس کو لاؤ. آج مائنورٹیز کو دیکھو, ریلیجیس انٹالرنس ہے, سلیبس میں کچھ ایسا بھی تو لاؤ, یہ انسانیت بھی تو سکھاؤ نا ہمیں. مطلب وہی باتیں آپ پرانی جو 80 سالوں سے چل رہی ہیں. وقت کی ضرورت ہوتی ہے, آج وقت کی ضرورت ہے. کتابوں میں لکھو, عورتوں کو حقوق دو, اور عورتوں کو اکنامکلی کیا کرو, امپاور کرو, پولیٹیکلی امپاور کرو. کتابوں میں لکھو, کیوں نہیں لکھتے ہو؟ ٹھیک ہے, وقت کی ضرورت ہے نا. اگر ایک ملک کی 50% سے زیادہ آبادی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے اپنی اتنا انٹلیکچوئل دماغ سی ایس ایس ٹاپ کر رہی ہیں عورتیں, کیا ان کا دماغ کم ہے؟ کیا اللہ نے ان میں کوئی کمی ڈالی ہے؟ تو کیوں استعمال نہیں کرتے آپ ان کو, ان کا ٹیلنٹ, ان کا پوٹینشل, ان کی انرجی؟ خدا رہا یہ بھی کرے. تو تعلیم سے بتائیں بچوں کو, لوگوں کو, کہ بھئی عورت جو ہے, بہن جو ہے, بیٹی ہے, ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور ایک نیشنل ہولسٹک پروگرس اور ڈیولپمنٹ تب ہی پاسبل ہوگی جب پوری پاپولیشن لگ جائے گی کام کرنے میں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو سب پتہ ہے. جب میں آپ کو ایسے کراؤں گا جینڈر ایکویلٹی از اے میتھ, اس کے اوپر میں اس کے اوپر اور بات کروں گا. اچھا آگے کیا, ٹیچرز ٹریننگ اینڈ امپارٹنگ ووکیشنل. ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے یار. ٹیچرز بھی تو ماشاءاللہ ہیں ہمارے. وہ شاید کیا نام اس کا, شاید انور ہے وہ, مجھے بڑا وہ اچھا لگتا ہے. وہ ایک پیاسا کوا تھا, وہ آیا, اس نے پانی پیا, پھر وہ اڑا, وہ ایسے ہوا. وہ کہتا کیا بکواس کرتے ہو پاکستان میں آپ, کیا ہے, کیا سکھا رہے ہوتا. 10 نمبر کی سٹوری ہے, ایک پیاسا کوا تھا, گریڈی ڈاگ تھا, بس یہ کرو یار. کیا آپ دے رہے ہو, آپ کیسی قوم پیدا کر رہے ہو بیچاری. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کو بھی سکھاؤ کچھ, پہلے ٹیچرز کو بھی سکھاؤ ریگارڈ کریں دوسرے کا. ٹیچرز کو سکھاؤ ویلیوز, ٹیچرز کو سکھاؤ سقراط کیا تھا, پلیٹو کیا تھا, افلاطون کیا تھا. بتاؤ ان کو ٹیچر کیا ہوتا ہے. یہ اکٹھے ہوتے ہیں بریک ٹائم, 10 روپے کی وہ چھلی لاتے ہیں اور دانے پور پور کے کھانڈے اندر سارے. ٹھیک ہے, تو ایسا معاف کیجیے گا, میری آبزرویشن بڑی کین ہے اس سوسائٹی کے اوپر. الحمدللہ میں بڑی کھلی آنکھ رکھتا ہوں, تو میری آبزرویشن جو ہے وہ بڑی کین ہے. مجھے غصہ آتا رہتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے. تو میرا بیٹا یہ جو ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ٹیچر جو ہے نا 2 لاکھ, 1.5 لاکھ, 1,25,000, 1 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اور ان کو دیکھ لو تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مسکین اور غریب آدمی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے یار. جب یہ بینک میں جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے اس کی 1,20,000 تنخواہ ہے. پرانے ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں, نئے جو ہے ان کی بھی تو 50 سے اور 60 کے قریب ہوتی ہے. تو ان کو دیکھ لو نا,
ہائے ہائے یار یہ بڑا قابل رحم بندہ لگ رہا ہے، اور چیک اس کے پاس ہے 1,25,000 کا، اور 3 ماہ چھٹیاں ہیں، اور کیا ہے جب لوگ گرمی میں مار رہے ہیں یہ جا کے بینک سے پیسے لے کے آیا گھر بیٹھ کے 3 مہینے. تو پوچھو اس سے تو کہے گا نہیں بس کیا بتائیں حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کریں گزارے نہیں ہو رہے. تو یار بڑا مجھے میرا دل کرتا ہے میں ایسے پریسی کو چھوڑوں، میں پہلے اس طرح کی باتیں نا یوٹیوب پہ چڑھاؤں جو سماج کی بری بات تھی. بہرحال میرا بیٹا آپ کی ریلیونٹ مت سمجھے گا، میں آپ کو سماج سے ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں، ایسے از آل اباؤٹ یور سوسائٹی، یور نیشن. جینڈر ایکویلٹی از آل اباؤٹ یور سوسائٹی. کرپشن از all about your society. You are facing corruption. You are giving bribe. You are supposed to give bribe. Even for your due rights, your due legitimate rights, you are supposed to, you have to pay the bribe. آپ سماج کا حصہ ہیں اور سماج میں ہی ایسے ہے. ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم، فنڈامنٹلزم، ریلیجیس مس انٹرپریٹیشن سماج میں ہے. اینڈ یو آر دا ممبر آف دا سوسائٹی. کوئی بھی ایسے آپ کی زندگی سے باہر نہیں ہے. کیوں ایسے کو مشکل سمجھتے ہو؟ ایسے مشکل چیز نہیں ہے میرا بیٹا. یہی پاکستان میں نے دیکھا، ایسے کو اتنا مشکل بناؤ، بچے کے اندر اتنا خوف ڈالو، ایک سیشن نہیں میرے 3 سیشن لے اور 9 مہینے میرے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے ایک آسان چیز ہے. جتنی باتیں ہم نے میرا بیٹا پڑھی ہیں، مجھے بتائیں کوئی اس میں ایسی بات ہے جو یہاں سے ہٹ کے ہے؟ یہاں کی باتیں ہیں، یہاں ہے سب کچھ. کرپشن آپ سے ہوتی ہے، آپ خود بھی کرتے ہیں اور آپ ہوتی بھی دیکھتے ہیں، اور آپ نہیں کرتے تو اچھی بات ہے. وہ کلرک ہے نا، اس سے ملنے جاؤ نا، تو وہ کہتا ہے وہ آپ کا جو جائز کام ہے نا، پہلے تو وہ 10 چکر لگوائے گا بھی ہونا ہی نہیں ہے. او ہو، آپ کی تو فلاں فائل ہی نہیں ہے، آپ کا تو فلاں ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. تو 32 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دوبارہ جاؤ تو وہ کہے گا آپ کا تو وہ بھی نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کل کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں ہے، میں کل لے آتا. پھر وہ آپ کو کہے گا آپ فلاں چیز لے کے آئیں، اور پھر اینڈ پہ آپ کہیں گے یار بتاؤ مسئلہ کیا ہے. وہ ساتھ والا کلرک کہے گا یار اس کو تھوڑے پیسے دو، وہ ہو جائے گا، آپ کیا مسئلہ. اور جس دن آپ نے پیسے دے دیے پھر آپ کی فائل چاہے آپ ردی میں پھینک دیں، کام آپ کا ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں غصہ نہ کیجیے گا، آپ میں بھی کلرک ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس میں ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن ہم نے یہ سنا اور ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا اور آبزرو کیا کہ کلرک میں جو 2 کاف ہوتے ہیں وہ دونوں کتے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کنکلوژن ہے بیٹا آپ اس کو آپ کو یہ جو کنکلوژن ہے آپ نے اس کو بیٹا لکھنا ہے آگے. یہ اسپیلنگ غلط ہے تو میرا بیٹا کل نہیں پھر کسی دن میں آپ کو نا ایڈیٹوریل پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور نیکسٹ سنڈے میں بیٹا آپ کو کچھ اور سکھاؤں گا. ابھی آپ آؤٹ لائن تو سیکھ رہے ہیں نا، کم از کم آؤٹ لائن تو سیکھیے نا، کچھ نہیں تو کچھ چیزیں اور آپ کو سکھاؤں گا میرا بیٹا. جڑے رہیے، بنے رہیے، اور مجھے ٹائم دیا کریں، اور اپنے بچوں کو ان دوستوں کو بتائیں جو فیس نہیں دے سکتے، ان سے شیئر کریں میرا گروپ، ان سے واٹس ایپ میرے لیکچر شیئر کریں، میرا نمبر شیئر کریں، بچائیں ان کو فراڈیوں سے، اور ان کو آئیں اور کہیں فری سیکھو بیٹا. ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا اور اس کا کریڈٹ میں دوں گا اپنے استاد محترم کو، انہوں نے مجھے فری سکھایا اور میں اس نیکی کو، اس وقت کو بھول نہیں سکتا. That is the very reason I am here to serving all of you passionately, positively, without charging fee. ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا میں آپ کو وہ سب دوں گا جو مجھے فری میں ملا ہے. مجھے فری میں ملا ہے تو میں کیوں نہ فری میں دوں، میں دوں گا. تو آپ لیں، اور میرا بیٹا انشاءاللہ ہفتے ہوں گی. تو آپ نے آج کی کنکلوژن جو ہے نا بیٹا، میں بتاؤں آخری بات، آپ کا انٹروڈکشن اور آپ کا کنکلوژن اس کی سیم لینتھ ہونی چاہیے.
तकरीबन 1.5 से 2 पेजेस। अगर आपका इंट्रोडक्शन 2 पेजेस के ऊपर है तो कंक्लूजन भी 2 पेजेस के ऊपर होगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन 1.5 पेज के ऊपर है तो बेटा कंक्लूजन भी 1.5 पेज के ऊपर होगा। मुझे आप याद करवाइएगा, अगले संडे हम इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे। ऐसे का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, उसकी मेथोडोलॉजी होती है, और वो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा वो गलत हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास का फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। बड़े बड़े अच्छे अच्छे आप मुझे अल्फाज देते हैं, मैं उनको सेव रखता हूँ, शेयर करता हूँ, और मैं आपकी कुछ चीजें अपने सर से भी फिर शेयर करता हूँ, और सर खुश होते हैं कि भाई यार बड़ी बात है, आप तो माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं कौम की। तो ये अल्लाह की तौफीक से है। ठीक है, तो मेरा बेटा नेक्स्ट जो है ना क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा आप स्टेटस लगा दिया करें, आप बच्चों को बताएं आप कि ज्यादा बच्चे आए। ठीक है, और एक वक्त आए कि मैं चाहता हूँ 400-500 बच्चा सुने, और सुनता है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने बेटा क्या करना है कि मेरी चीजों को शेयर किया करें, लोगों को थोड़ा बताएं कि भाई अगर फीस नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट संडे कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इसी ऐसे का इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने स्लाइड्स में लेके आऊंगा। तो फीडबैक मुझे अभी दीजिएगा, मैं चाय पीऊंगा और साथ में आपका फीडबैक पढ़ूंगा। और जज़ाकल्लाह, आप आए, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी कोई बात बुरी लगे उसको माफ कीजिएगा, मैं क्योंकि दिल से बोलने वाला बंदा